مدرسہ زینت العلوم کا یہ سالانہ اجلاس اور یہ پروگرام الحمدللہ کامیاب پروگرام ہے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر صد احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اور چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو تعلقہ آشتی کے مدرسہ زینت العلوم کے سالانہ اجلاس میں جمع فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے اپنے جمنے کو جڑنے کو اپنے دربار عالی میں بے انتہا قبول فرمائے۔ کوئی دو اساتذہ ایسا کرو کہ آپ صاحب تھوڑا سا کرسی لے کے یہاں بیٹھ جاؤ، یہ بچے کسی کی نہیں سنتے تو ہماری کب سنیں گے؟ صاحب تھوڑا سا ادھر سے سنبھالو۔ اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر سامنے بات کرے تو میں عرض کروں کہ مجھے بات ہی کرنا نہیں آتی، وہ بولتے ہیں نا منہ دبائے جیسا ہوتا، ویسا میرا منہ ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، اس لیے بیٹا تھوڑا سا میں بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، آپ نے ہمارا بھی وقت لے لیے، اب ہم تھوڑا سا بولنے کے لیے آئے، آپ خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت اچھا پیش کیا ہے پروگرام، تھوڑا سا لیکن اب ایسا مت کرو کہ باتیں کر کے پروگرام خراب ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا پروگرام خراب ہونا؟ نہیں چاہتے نا تو سب اپنے منہ پر انگلی رکھ دو، بس کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کو ہنسے گا نہیں، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، مجھے آپ کے پیرنٹس سے، سرپرستوں سے کچھ باتیں کرنا ہے اور بہت ضروری باتیں کرنا ہے، وہ باتیں کرنے دو، بیچ میں ڈسٹرب مت کرو۔ آشتی کے غیور مسلمانوں، میں بہت کم وقت میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء اکرام آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کے شہر کے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے سامنے بات کرنا یہ بڑی بے ادبی ہے، لیکن انہی کا حکم ہے، انہی کی توجہات ہے، اور انہی کی سرپرستی میں اور ماتحتی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے جو بات عرض کرنا ہے کہ میں اور آپ اپنے حالات پر ترس کھائیں۔ کس پر ترس کھائیں؟ ہماری اپنی جو موجودہ حالات ہیں نا، اس کے اوپر ترس کھائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم نونہال معصوم بچے اور بچیاں جو مجھ کو آپ کو بچے بچیاں دکھ رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، یہ میرا آپ کا بھوشیہ ہے، یہ میرا آپ کا کل ہے، یہ میرا آپ کا مستقبل ہے، یہ میرا آپ کا فیوچر ہے، یہ میرا آپ کا نصیب ہے، میرا آپ کا مقدر ہے، میری آپ کی قسمت ہے، یہ ہم سب کا سرمایہ ہے، یہ ہم سب کا بھانڈول ہے، یہ ہمارا بہت بڑا متاع ہے، ہمارا بہت بڑا سامان ہے، ہماری سب سے بڑی پراپرٹی ہے، ہماری سب سے بڑی جائیداد ہے۔ کون؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں جو مجھ کو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے، لیکن میں نے اور آپ نے ان کی طرف اگر توجہ نہیں دی تو ہوگا کیا پتا ہے آپ کو؟ میری آپ کی دنیا تو برباد ہوں گی، لیکن قیامت کے دن یہی بچے ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا اور میرا آپ کا گریبان ہوگا، اور میرا آپ کا گریبان پکڑ کر اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا ہمارا کہ تم نے ہم کو قتل کیا؟ کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں یہ؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا ہمارا، کیا قصور تھا ہمارا کہ تم نے ہمارا مرڈر کیا، تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں جہاں بہت سارے معانی بیان کیے ہیں، اس کے اندر ایک مطلب اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ جو والدین، جو پیرنٹس، جو سرپرست، جو نگراں لوگ ہیں، اگر وہ اپنے ماتحت اولاد کی، اپنے زیر نگراں بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو اور اپنے زیر نگراں لوگوں کو جیتے جی مار ڈالتے ہیں۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ مجھ کو آپ کو معصوم نظر آ رہے، یہ تو آج کلیاں ہیں جو ابھی کھلی نہیں، یہ تو وہ شاخ ہے جو ابھی تناور درخت بنا نہیں، یہ تو وہ پھول ہیں جنہوں نے اپنی رنگت کا اظہار نہیں کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو ابھی کھلایا نہیں پورے طریقے سے، یہ کل کو پورا باغیچہ بننے والے ہیں، یہ پورا باغ بننے والے ہیں، یہ لہلہاتی کھیتیاں ہیں، یہ سرسبز و شاداب باغیچے ہیں، یہ میری آپ کی آنکھوں کا نور ہے، یہ میری آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مدرسہ زینت العلوم ان کو سنوارنے کا، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، ان کے مستقبل کے روشن ہونے کا، ان کے فیوچر کے برائٹنیس کا بہترین انتظام کر رہا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور پھر قسم کھاتا ہوں اور 1000 مرتبہ قسم کھاتا ہوں، اگر یہ مکاتب کا نظام، یہ مدارس کا نظام، یہ تعلیم اور تربیت کا نظام نہ ہو تو پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 سال کے لیے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، 2 سال کے لیے یہ مدارس اور مکاتب کا نظام ٹھپ پڑا ہوا تھا اور مکاتب بند تھے، مدارس کا نظام موقوف تھا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام نہیں تھا، تو والدین کے سروں میں کتنا درد تھا اور کتنی چکری تھی، اس کا احساس مجھ سے زیادہ آپ کو ہے۔ میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے تھے مفتی صاحب مدرسہ کھولو نا، بچے بہت پریشان کر رہے، اسکول میں نہیں، کم از کم تمہارے پاس میں تو آئیں گے۔ اسکول بھی بند، مدرسہ بھی بند، بچوں کا تو اللہ مالک ہے۔ مجھے جو بات عرض کرنا تھی، جس کے اوپر میں نے قسم کھائی، اللہ کرے کہ میرا صرف یہ گمان ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ مکاتب نہ ہو، بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہ ہو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کی زبانوں سے آپ کو وہ گالیاں سننے کو ملیں گی جو گالیاں آج تک آپ کے کانوں میں پڑی نہیں۔ نیو ریلیز کریں گے بچے، نیو گالیاں، نئی گالیاں۔ ابھی بچے نے مکالمہ سنا ہے نا،
کہ وہ مذاق ہی تھا لیکن حقیقت پر مبنی تھا کہ وہ بچہ آیا برطانیہ سے، انگلینڈ سے، پتہ نہیں کہاں سے انجینئر بن کر آیا، اور باپ اس کو پوچھ رہا ہے بیٹا تیرا سفر کیسا رہا؟ تو وہ بول رہا کیوں بڈھے دور ہٹ کے بات کر، کپڑے میلے ہو رہے میرے۔ یہ مذاق نہیں تھا، یہ میرے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی چیز تھی کہ ڈونٹ ٹچ می پاپا، دور رہو تم، میرا شیڈول بالکل بیزی چل رہا ہے ابھی، آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میرا اسٹیٹس آپ سے بہت اونچا ہے، میں بہت ہائی پروفائل کا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ مدارس، ہمارے اپنے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، قلعے، ایک جملہ بولا جاتا عام طور پر، دین کے کیا ہے؟ بولو آشتی والوں، پیچھے سے آواز آنا چاہیے مجھے، کیا ہے؟ دین کے قلعے، ہماری زبان میں اس کو گھاؤٹی زبان میں بولتے قلعے، وہ قلعہ ہے، یہ قلعہ ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہے، اور ایسا ہے ویسا۔ دین کے قلعے کیوں کہا جاتا ہے ان کو بتاؤ؟ دین کے قلعے کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں راجہ مہاراجہ لوگ، بادشاہ لوگ قلعے تعمیر کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ دشمنوں کی فوجوں سے اپنی حفاظت ہو سکے، قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ قلعے کا دروازہ بند کر لو، بڑا گیٹ بند کر لو اور قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، کتنی ہی بڑی فوج آ جائے وہ قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کو اگر سامنے والے کو شکست دینا ہے، ہرانا ہے، تو قلعے کی دیواریں کمزور کر لو، قلعے کے دروازے کو توڑ پھوڑ کر لو، دروازہ گرا دو اور قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ، تب جا کر آپ جنگ جیت جائیں گے۔ اور قلعے کے اندر لوگوں کی، بادشاہ کی، راجہ مہاراجہ کی پوری کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ قلعے کا دروازہ نہ ٹوٹے، قلعے کی دیواریں نہ ٹوٹے، قلعے کے پار اندر کوئی نہ آ جائے، قلعے کے اوپر سے باہر والے لوگوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، دینی مدارس، دینی مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں، اور ان قلعوں کے اندر دشمن طاقتیں داخل ہو چکی ہیں، باطل طاقتیں اپنا پنجہ گاڑ چکی ہیں، باطلوں کی بری نظریں اور ان کی نظریں بد ان کو لگ چکی ہیں، لگ چکے۔ میں صاف الفاظ میں دو ٹوک باتیں کرنے کا عادی ہوں اور میں وہی آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے شروع میں پہلا جملہ کہا کہ میں اور آپ اپنے حالات پر ترس کھائے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مومن اور مسلم کے میں اور آپ اپنے حالات پر ترس کھائے۔ بس ہو گیا نا، کب تک سونا ہے مجھ کو آپ کو، کب تک غفلت میں رہنا ہے مجھ کو آپ کو، کب تک سستی، کب تک کاہلی، کب تک یہ لاپرواہی چلتی رہے گی، کب تک میں اور آپ ایسے ہی سوتے رہیں گے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، پہلے کی مائیں بچوں کو دودھ ان جذبات کے ساتھ، ان نیتوں کے ساتھ میں پلایا کرتی تھی کہ میرے بچے کو میں دودھ پلا رہی ہوں تو میرا بچہ یہ بڑا ہو کر دین کا داعی بنے گا، دین کا شیدائی بنے گا، دین کا علمبردار بنے گا، دین کا سپہ سالار بنے گا، دین کا غازی بنے گا، دین کا مجاہد بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، دین کا مصلح بنے گا۔ یہ نیتیں ہوا کرتی تھی ماؤں کی، تو بچے بھی خواجہ معین الدین چشتی، بچے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بچے صابر کلیری، بچے خواجہ نظام الدین اولیاء، بچے بابا فرید الدین گنج شکر، بچے سلطان صلاح الدین ایوبی، بچے سلطان محمود غزنوی، بچے محمد بن قاسم، بچے اکابر علماء اکرام، دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے اور دنیا کے سامنے نبرد آزما اور دنیا کو جیتنے والے اور دنیا کے سامنے کبھی جھکنے نہیں والے، کبھی گھٹنے ٹیکنے والے نہیں۔ کیوں؟ تو ان کی ماؤں نے ان بچوں کو دودھ انہی نیتوں کے ساتھ میں، انہی جذبات کے ساتھ میں، انہی احساسات کے ساتھ میں پلایا تھا۔ لیکن اب کی مائیں، میری بہنیں، اب کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ ان نیتوں کے ساتھ میں پلاتی ہے کہ میں بچوں کو دودھ پلاؤں گی تو اس کا رونا بند ہو جائے گا، وہ سو جائیں گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں کہ بولو نا؟
یہی جذبات ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی تو وہ سو جائے گا تو میں کام کروں گی، میں کپڑے دھوؤں گی، میں برتن صاف کروں گی، میں کھانا پکا لوں گی. دودھ پلایا تو بچہ بھی کیا ہو گیا؟ پھر بولو سو گیا. تو وہ بچپن میں بھی سویا، لڑکپن میں بھی سویا، جوانی میں بھی سویا، بڑھاپے میں بھی سویا، اور اتنا سو رہا ہے کہ یہ امت اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہ امت اٹھنے کا نام نہیں لے رہی. کوئی اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے تو کسی آدمی کو اگر نیند سے جگاؤ تو جیسا وہ چھڑچڑا ہو جاتا نا، امت کا حال ہو گیا، امت کا حال ہو گیا. کوئی ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے نا تو امت بولتی کہ کیا بول رہی، کیا یار ان کے الگ ہی بات رہتے، ان کو کچھ سمجھتا نہیں. وہ چائے گھوٹتے گھوٹتے بولتا. ہمارا اپنا ایک عام ساتھی، انہوں نے ایسا نہیں بولنا تھا یار، ان کو سمجھتا نہیں یار کیسے حالات چل رہے، کیسے بھائی چارے کی باتیں کر رہے. انہوں نے تیسرے باتیں کر کے گئے، چائے گھوٹتے گھوٹتے بولتا ہوں. کیوں؟ تو دودھ پلاتے وقت میں ماں کی جو نیت تھی، ماں کے جو جذبات تھے وہ سلانے کے تھے. اس لیے نے کہا نا، لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا رے نادا. سو رہا ہے، یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے پاس میں نہ مدارس کا نظام ہے، نہ مکاتب میں پڑھانے کا اس کو ذوق شوق ہے، نہ اس کو اسکولوں میں پڑھانے کا ذوق شوق ہے. ایک ذہن بن گیا، ایک تھنک بن گئی. زوال پذیر قوموں کی علامتیں ہیں میرے آپ کے اندر. کیوں؟ تو ہمیں زوال آ گیا، ہم زوال شدہ قوموں میں میرا آپ کا شمار ہے اس وقت میں. اس لیے کہ محمود مشرا سکچر کمیٹی کی رپورٹیں ہیں، اور دیگر تنظیموں نے اور دیگر ریسرچ کرنے والوں نے اور سروے کرنے والوں نے اپنا پورا سروے، پورا ڈاٹا سپریم کورٹ کے حوالے کیا اور کہا کہ اس وقت میں مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بدتر ہے، ایس سی ایس ٹی لوگوں سے زیادہ بدتر ہے. کس سے زیادہ؟ سپریم کورٹ کا ڈاٹا سنا رہا ہوں میں آپ کو، محمود مشرا کی اور سکچر کمیٹی کی رپورٹ سنا رہا ہوں. انہوں نے سپریم کورٹ میں عرض کیا کہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت دلتوں سے اور ایس سی ایس ٹی لوگوں سے بدتر ہے. بتاؤ کیا میں اور اب زوال کا شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زوال آ گیا. کیوں آ گیا پتا ہے آپ کو؟ زوال کیوں آ گیا؟ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. علامہ اقبال نے کہا قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے. فکر ہی نہیں میرے آپ کے پاس میں، کوئی تھنک نہیں ہے، میری آپ کی سوچ نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے. اور جس کا کوئی خواب نہیں اس کی کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں. ارطغرل دیکھتے آپ؟ ارطغرل کس نے دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے ارطغرل دیکھنے والے ہاتھ اٹھاؤ. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ. بہت کم ریشو ہے آپ کے پاس میں. دیکھیں آپ نے بقول ارطغرل کے، کس کے؟ ارطغرل نے کہا جس کا کوئی خواب نہیں اس کی کوئی زندگی نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں. ہمارے پاس میں خواب ہی نہیں ہے. بچے کو کیا بنانے کا تو بولتے 10ویں تک پڑھیں گے، بعد میں ڈالیں گیریج میں. اس کو بچے کو کیا پڑھانے کا تو بولے 10ویں تک پڑھیں گے، پڑھیں گے نہ تو اس کو اپنا جنوارہ دے کے اپنا اس کو جنوارہ چلانے کے لیے. پہلے لوگ بھی مثالیں بڑی عجیب دیتے تھے. جارا کے اسکول میں جو بھینسا لے کے بولتے ماں باپ، آج بھی بولتے، آج بھی بولتے. میں گراؤنڈ لیول کی باتیں کر رہا ہوں. بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے ماشاءاللہ میرے پیچھے ہمارے اپنے اکابر علماء اکرام بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر، لیکن میں آپ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں اپنی باتیں کر رہا ہوں زمینی لیول کی. ہمارے پاس میں خواب نہیں ہے. ان بچوں کے تعلق سے میرے آپ کے نزدیک کوئی پلاننگ نہیں ہے، نہ ان کی تعلیم کا، نہ ان کی تربیت کا، نہ ان کو سنوارنے کا، نہ ان کے فٹنس کا. ہاں ہمارے پاس میں خواب ہے. زوال شدہ قوموں کے آپ پڑھو خیالات کیا ہوتے ہیں. کوئی قوم جب زوال پذیر ہوتی ہے تو ان کے خیالات ہی چینج ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس میں ہے اپنے کو ٹی وی لانے کا، بڑا ٹی وی لانے کا. بچوں کیا لانے کا؟ بڑی اسکرین لانے کا، جس کے اندر ایچ ڈی نظر آئے. کیا نظر آئے؟ ایچ ڈی. ایسا لگنا اپنے گھر میں چھوڑا ہو پکچر پورا.
IPL दिखना उसमें अच्छा, मोबाइल होना अपने पास में अच्छा, ये ख्वाब है हमारे। क्या लगा बोलते हो रेडमी के नाथ को ओप्पो ले, क्या लगा ओप्पो के नाथ को वीवो ले, वीवो के नाथ को क्या लगा, वो बोलता वन प्लस ले, वन प्लस फेंक के लेने काम क्या बोलता आईफोन ले, आईफोन कवर नको लोगों बोलते उसको सेफ दिखना पीछे से, लोगों ने फोन पे बात करते टाइम में वो सेफ एप्पल नजर आना हो, तो लोगों को समझ में आना है आईफोन है। किसी किसी को इतना शौक रहता आईफोन का, इतना शौक रहता, फोन रहता वीवो का ओप्पो का और उसमें रिंगटोन लगाता अपना वो आईफोन वाली, अपना शौक है लोगों। ये ख्वाब है मेरे आपके। मोहतरम भाई और अजीजों, मैं आपकी खिदमत में बड़े दुख के साथ और बड़े दर्द के साथ में हंसते खेलते मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैं और आप अपने हालात पर तरस खाई। 2022 चढ़ रहा है, 22 चढ़ रहा है। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली में, हर जगह मेरे आपके ईमान को, मेरे आपके अमाल को, मेरे आपके ख्यालात को, मेरी आपकी तहजीब को लूटने की साजिश हो रही है। लोग बंद पांव पर दूध के आधे लीटर के पैकेट के ऊपर लोग अपने दीन से फिर जा रहे, कलीमे से फिर जा रहे। मैं आपको आंखों देखा हाथ बता रहा हूं, कानों सुना हाल सुना रहा हूं मैं आपको। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेशन गोई थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, बादिरू बिल अमाल सालिहा, नेक अमाल में जल्दी करो, फसतकूनु फितनुन, फितने रोनुमा होने वाले हैं, कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह, युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन, आदमी सुबह करेगा ईमान की हालत में, शाम करेगा कुफ्र की हालत में, और युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरन, या शाम करेगा ईमान की हालत में, सुबह करेगा कुफ्र की हालत में, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, आदमी थोड़ी सी दुनिया के बदले में अपने दीन को बेच देगा, थोड़ी सी दुनिया के बदले में त्यागी बन जाएगा। त्यागी क्या बन जाएगा, बोलो अष्टी वालों, त्यागी किसको बोलते समझते ना आपको, नाम नहीं लेना उसका, अपनी जबान नापाक नहीं करने का। कभी कभार किसी पर इतना गुस्सा आ जाता कि उसकी तरफ थूकना भी नहीं पड़ता, अपना थूक गंदा हो जाता। क्या हो जाता, थूक गंदा हो जाता। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, आदमी थोड़ी सी दुनिया के बदले में अपने दीन को बेच देगा। ये बच्चे जो मुझको आपको बच्चे नजर आ रहे, लेकिन इनको उन हालात का डिफेंस करना है, उन हालात का चैलेंजेस है इनको, जो हालात मुझको आपको दरपेश नहीं है अभी तो 2022 चल रहा, क्या चल रहा 22, अभी 24 आना बाकी है। क्या आना बाकी है बोलो, 24। अभी परसों में कल एक वीडियो देख रहा था, तो यूपी के एक सियासी आदमी का मैं वो सुन रहा था इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि हम यूपी के मुसलमानों को उस वक्त में माफ करेंगे जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए हाथ उठाता है तो वो सिर्फ हाथ ना उठाए बल्कि अपने कान को पकड़कर, हाथ से अपने कानों को पकड़े और फिर रकात बांधे। नंबर 1 शर्त ये। क्या कह रहा था वो सियासी आदमी, कि हम मुसलमानों को उस वक्त में माफ करेंगे जब मुसलमान नमाज के लिए हाथ उठाता है तो सिर्फ हाथ ना उठाए बल्कि अपने हाथों से अपने कानों को पकड़े। मतलब कान पकड़ना माफी मांगना है ना, कान पकड़ना मतलब क्या है, कान पकड़ना म्हणजे बोलो ना माफी मांगना। वो नमाज पढ़ते टाइम में कान पकड़े और फिर रकात बांधे। नंबर 2, दूसरी शर्त यह है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज मगरिब की तरफ रुख करके पढ़ता है। किधर रुख करके, मगरिब किबले की तरफ रुख करके पढ़ता है। उसका कहना यह था कि वो एक छठी नमाज मशरिक की तरफ रुख करके पढ़े। किधर करके, मशरिक, तब जाकर हम मुसलमानों को माफ करेंगे। तो मैंने नीचे कमेंट किया, बाबा तू 5 नमाजों 6 नमाजों की बात कर रहा, हमसे 5 ही नहीं हो रहे, तू छठी कहां से लाया बीच में, हमारे मुसलमानों से 5 भी नहीं हो रहे और तुम क्या बोले छठी नमाज की तरफ करके पढ़ो। और मैं बोला हम कुछ मालूम, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके हमने कैसे 50 के 5 करे और तू और छठी ला रहा उस पर, अजीब हाल हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं अभी 2022 चल रहा है, 2024 आना है, दज्जाल का निकलना बाकी है, खुरूज दाब्बा बाकी है, कयामत से पहले की निशानियां बाकी है। इन बच्चों को उनका सामना करना है, इन बच्चों को उनका सामना करना है।
ابھی نئے نئے چیلنجز آنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا, میں بہت بڑی بڑی باتیں آپ کو اشاروں میں عرض کر کے جا رہا ہوں, خدا کرے کہ آپ لوگ میری باتیں سمجھیں, ورنہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا خود کو خبر نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے, ایک وقت آئے گا دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا ہوتا ہے. آگ کا انگارہ. اس لیے اشکی کے غیور مسلمانوں, اللہ کے لیے اپنے حالات پر ترس کھاؤ, اپنے اندر اتحاد اتفاق, اپنے اندر محبت اکتائیت, اپنے اندر کے نفاق کو ختم کرو, آپس کی رنجشوں کو, آپس کی کدورتوں کو, دلوں کی پھٹن کو. کل شب برات گئی نا, کل کی شب برات میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے دل آپس میں اتنے پھٹے ہوئے ہیں, اتنے پھٹے ہوئے ہیں کہ وہ سوئی سے سینے کے قابل نہیں ہے, سوئی سے نہیں سی سکتے. اس کے لیے دابن لگیں گے. دابن سمجھتا آپ کو؟ دابن سمجھتا کیا؟ آپ سر ہلاؤ نا, مجھ کو نظر آ رہے ہیں آپ دور سے. دابن سمجھو, دابن لگیں گے اتنے پھٹے ہوئے آپس میں. ہم تاک جھانک کرنے کے عادی ہو گئے. اس کے گھر میں کیا چل رہا, اس کے گھر میں کیا چل رہا, ان کی دکان میں کیا چل رہا, ان کی دکان میں کیا چل رہا, وہ مکتب میں کیا چل رہا, مدرسے میں کیا چل رہا, مسجد میں کیا چل رہا. ہم اپنا نہیں. کسی نے بڑا کہا, اچھا کہا ہے, دھن یہ دھن رے اپنی دھن, پرائی دھنی کے پاپ نہ پن, تیری روئی میں 4 بینوں نے سب سے پہلے اس کو چن. ہم اپنے نہیں چنتے. ہمیں اپنے داڑھی میں نظر نہیں آتا کیا لگا ہوا ہے, ہم کو دوسروں کے آنکھ میں کیا ہے, دوسرے کے چہرے پر کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اتنے حالات ہیں, اتنے حالات ہیں کہ اتنے حالات اس سے پہلے نہیں آئے. اکابر علماء کہہ رہے, ہمارے اپنے بڑے اکابر علماء کا کہنا ہے ایسے حالات اور ایسے خطرات اور ایسا ماحول جو اس وقت میں ہے, ایسا ماحول پہلے نہیں تھا. پھر بھی مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. بتاؤ میرے آپ کے لیے اور کیا چاہیے. ابھی یو پی کے الیکشن تھے, اس وقت میں ایک پنجاب کے نیتا کا میں بھاشن سن رہا تھا. اس وقت میں اس نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے اور کون سے حالات چاہیے, تم کب سدھرو گے, تمہارے اوپر کتنے حالات آ رہے ہیں. اس کا نوجوان نہیں سدھرتا, اس کا بوڑھا نہیں سدھرتا, اس کی خواتین ویمن اور اس کی عورتیں سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بچوں کا تو اللہ ہی مالک ہے نا, بچے تو بچے ہوتے, ہم نہیں سدھر رہے. دینداروں کا یہی حال, بے دینوں کا یہی حال, پڑھے لکھوں کا یہی حال, ان پڑھ اور جاہل اور گوار لوگوں کا یہی حال, شہر میں رہنے والے ایسے ہی, دیہات کے رہنے والے ایسے. بھائیو حالات حاضرہ کو سمجھو. ان اساتذہ اکرام کا, ان مولانا لوگوں کا, ان علماء اکرام کا اور حفاظ نظام کا احسان مانو کہ یہ میرا آپ کا بہت بڑا کام کر رہے. جو کام مجھ کو آپ کو کرنا چاہیے وہ کام یہ علماء اکرام کر رہے, وہ کام یہ علماء اکرام کر رہے. ورنہ میں اور آپ سمرقند, بخارا, اسپین, اندلس جس کو کہتے ہیں نا, وہاں کا تھوڑا سا نیٹ کے اوپر جائزہ کرو. کس کے اوپر بولو نا. نیٹ آتا چلاتے سب کو, چلاتے نہیں آتا. مولانا مفتی صاحب ہم کو بھگاتے, آتا بھگاتے. ایسا ہی ہے نا حال. ارے آتا کہ نہیں آتا کہ یہاں پہ سب اینڈرائڈ کو استعمال نہیں کرتا, اسمارٹ فون ہے. میں کیسے عرض کروں, آپ نیٹ کے اوپر ڈالو. کس کے اوپر ڈالو, نیٹ پر ڈالو تو آپ کے سامنے سمرقند کی, بخارا کی, اندلس کی, اسپین کی تاریخیں آئیں گی, ہسٹری آئیں گی. ہم یہ چیزیں نہیں ڈالتے نا, ہم دوسری چیزیں ڈالتے. ساز بھی کبھی بہو تھی, ناگن, ڈائن, اور پتہ نہیں وہ ابھی تو الگ چل رہا ہو, پشپا, یہی چل رہا نا. جھکے گا نہیں بولتا ہوں, مسلمان مارتا ڈائلیکٹ, جھکے گا نہیں. عجیب حالت ہوگی نا ہماری. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, میری آپ کی بیماریاں آئی ہیں, یہ میرا آپ کا مرض ہے. مرض سر سے لے کے پیر تک میرا آپ کا پورا وجود بیمار ہے. مجھ کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس بیماری کا علاج کرنا ہے. یہ سرچ کرتے میں, اور آپ گانے سرچ ہو رہے ہیں میرے آپ کے موبائل کے اوپر,
موبائل کی کسی کی ہسٹری لے لو, یوٹیوب کے اندر جاؤ, یوٹیوب لو اور ہسٹری دیکھو, تو مجھ کو آپ کو سب گندہ ہی گند نظر آئے گا, سب غلاظت نظر آئے گا. مجھ کو میری آپ کی ذہنیت ہی ویسی بن گئی, میرے آپ کے ہاتھوں میں تھمایا گیا, مجھ کو آپ کو نیٹ اتنا دیا گیا کہ میں اور اب بلو فلمیں کے عادی ہو گئے, پورن اچھا لگتا, ویب سیریز مجھ کو آپ کو اچھی لگتی, مجھ کو آپ کو یہ ساری چیزیں, بالی ووڈ اچھا لگ رہا ہے, ہالی ووڈ اچھا لگ رہا ہے, ٹالی ووڈ اچھا لگ رہا ہے, ایکشن مووی مجھ کو آپ کو اچھی لگ رہی ہے. میرے آپ کے ہیرو میں نے اور آپ نے بالی ووڈ کے اداکاروں کو بنایا ہوا ہے, اداکاروں کو بنایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں میرے آپ کے دماغ میں چڑھ رہی ہے. اے بیٹے خاموش ہو جاؤ نا, تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, آدھا پون گھنٹہ ہو گیا, باتیں تو چلتے رہیں گی کب تک بھی. میرے آپ کے یوٹیوب میں, میرے آپ کے نیٹ کے اوپر یہی ہسٹری ہے. ہم جائیں وہاں پر تو وہاں پر جانے کے بعد میں مجھ کو آپ کو پتہ چلے گا کہ اندلس, وہاں پر ایک مسجد ہے, جامع مسجد, مسجد قرطبہ, اسپین. اس مسجد کا حال یہ تھا کہ اس مسجد کے اندر ایک وقت میں عرض کر رہا ہوں, کتنے وقت میں, ایک وقت میں کئی ہزاروں لوگ سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سبق چڑھ رہا ہے حدیث کا. کس کا؟ حدیث. دوسرے طرف سبق چڑھ رہا ہے قرآن کی تفسیر کا. تیسری طرف نمازوں کے مذاکرے, کہیں قرآن کے حلقے, تجوید کے حلقے, کہیں مسائل کے حلقے. ایک وقت میں لاکھوں لوگ, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مسجد قرطبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب زوال آتا ہے نا, زوال, کسی قوم کی ہار ہوتی ہے, وہ قوم اپنے آپ کو بھول جاتی ہے, تو آج اس مسجد کا حال یہ ہے کہ وہاں پر قرآن کے حلقے نہیں ہیں, حدیث کے حلقے نہیں ہیں, فقہ کے اور مسائل کے حلقے نہیں ہیں, تجوید کے حلقے نہیں ہیں. وہاں پر عورتیں اسکرٹ پہن کر, کیا پہن کر, اسکرٹ پہن کر, ٹی شرٹ اور جینس میں, اور بغیر چپلوں کے نہیں, چپلوں کے ساتھ میں, ناپاکی کی حالت میں, حیض اور نفاس کی حالت میں عورتیں مستورات اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. وہ ٹورزم بنا ہوا ہے, ٹورسٹ ایریا ہے وہ. وہاں پر آپ چاہ کر بھی 2 رکعت ادا نہیں کر سکتے. آپ 2 رکعت کی رکعت باندھیں گے, پولیس آپ کو پکڑ کر سائڈ میں کرے گی کہ نہیں, یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, گھومنے کی جگہ ہے. اس کی جگہ ہے. کتنا بڑا وقت آیا بتاؤ, ہے نہیں؟ میرے آپ کے دل کے اوپر یہ باتیں چھپتی نہیں, دل کو لگتی نہیں میرے آپ کی یہ باتیں. محترم بھائیوں, اگر میں نے اور آپ نے ان مکاتب کے اوپر دھیان نہیں دیا, ان بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیا, مدارس کا خیال نہیں رکھا, ان علماء, حفاظ اور ائمہ کی میں نے اور آپ نے, مفتیان نظام کی قدر نہیں کی, تو وہ وقت دور نہیں. میں آج آپ کے عاشقی کے اس زینت العلوم کے اجلاس سے یہ پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں کہ اگر میری آپ کی یہی چال چلتی رہی, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے, اگر میں اور آپ اسی روش پر چلتے رہے, تو کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان بھی دوسرا اسپین بنے. اللہ حفاظت فرمائے, کوئی بعید نہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے, وہ کورونا آیا, کیا آیا, کورونا آیا, اللہ کا شکر ہے, شکر. وہ پرسوں ہمارے پاس میں مفتی ہارون نقوی صاحب دامت برکاتہم آئے تھے. انہوں نے عرض کیا, ایک ہمارے اپنے ہندو بھائی نے, برادران وطن میں سے کسی نے ان سے کہا کہ مول صاحب وہ کورونا میں تمہارے لوگ مر رہے نہیں. بولے ہمارے مر رہے, زیادہ تمہارے دکھ رہے نہیں, زیادہ تمہارے دکھ رہے نہیں. اور حقیقت بھی یہی تھی, زیادہ تو ہماری جا رہے. کیا بات ہے؟ تو مفتی ہارون صاحب نقوی دامت برکاتہم ماشاءاللہ اچھے نیوز اینکر بھی ہے, جرنلسٹ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ارے ایک بات بولو کہ بھائی. تو انہوں نے بولے بولو مول صاحب کیا بول رہے ہیں. وہ ہمارا اپنا ہندو بھائی تھا, اس کو جواب دینے لگے, کہنے لگے دیکھ بولے کورونا سب سے پہلے ہندوستان میں تھا نہیں, وہ باہر ہی تھا, لیکن تم نے اس کو بلائے تو وہ دلی ایئرپورٹ کے اوپر آیا. بولے کہاں پر؟
दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आया, हवाई जहाज से उतरा और हवाई जहाज से उतरकर टैक्सी पकड़कर उसने सीधा अपना मरकज निजामुद्दीन गया। बोले कहाँ गया? मरकज निजामुद्दीन में जाकर उसने वुजू किया, मौलाना साद साहब दामद बरकातुहू के हाथ के ऊपर उसने कलमा पढ़ा। बोले मुसलमान हो गया। क्या हो गया? मुसलमान हो गया। अब बोले वो अपने बिरादरी के लोगों को कहीं को मारेगा? अपने बिरादरी के लोगों को क्यों मारेगा? बोले हो सही बोल रहे। बोले तुम हकीकत ही। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अर्ज कर रहा था कोरोना आया, वरना अभी तक वो शाहीन बाग उठे नहीं थे। बात तो ये चल रही थी कि जाओ वापस, घुसपैठिए, निकल जाओ, अपने वतन को छोड़ो। ये नई बात नहीं है। 13वां पारा सूरे इब्राहिम, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन। लोगों ने कहा, किन लोगों ने कहा? अल्लज़ीना कफ़रू ने कहा। किन्होंने कहा? अल्लज़ीना कफ़रू ने कहा कि हम तुम्हें जरूर भी जरूर लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हमारी जमीनों से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? हमारे वतन से निकालेंगे। नहीं, अगर वतन से निकलना है दूसरी कंडीशन, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर तुम्हें घर वापसी करना पड़ेगी, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा जब भी ऐसे हालात आए, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत पस्त करने की जरूरत नहीं है। रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन, हम जरूर भी जरूर जालिमों को हलाक करेंगे। किसको हलाक करेंगे? जालिमों को हलाक करेंगे। तो भाइयों, मुख्तसर में अर्ज है कि इन बच्चों की कदर करो, इनको मकतब की तालीम मजबूत, इनके अकाइद मजबूत, इनका जहन मजबूत, इनको दीन की तालीम मजबूत, इनको कुरान अच्छे से पढ़ाओ, इनको अहादीस अच्छे से पढ़ाओ, इनको सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। रही बात स्कूलों की, किसकी? स्कूलों की, वहां पर बेहतरीन इनको इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। लड़कियों को भी अर्ज कर रहा हूं और लड़कों को भी अर्ज कर रहा हूं, हमारा अभी भी मिजाज नहीं बना लड़कियों को पढ़ाने का। हमें जरूरत है लेडीज डॉक्टर की, हमें जरूरत है लेडीज इंजीनियर की, हमें जरूरत है लेडीज प्रोफेसर की, हमें जरूरत है लेडीज लेक्चरर की, हमें जरूरत है लेडीज डीएड बीएड करे हुए हमारे अपने बच्चियों की। एक वक्त आने वाला है कि हिजाब के साथ में स्कूलों में जाने की पाबंदी लगेगी, तो हमें अपने स्कूल खोलना पड़ेगा। तो हमें हमारी अपनी बच्चियों की जरूरत है कि वो डीएड भी करे, बीएड भी करे, वो लेक्चरर भी बने, प्रोफेसर भी बने। एक वक्त आएगा, अभी अंबाजोगाई का मैं वाकया सुना रहा हूँ, डिलीवरी के लिए मस्तूरात में से हमारी अपनी बहन गई है, हमारी अपनी खातून गई है। तो डिलीवरी का पेशेंट है, सीजर करने की नौबत आई है और वहां पर डॉक्टर लोग उसको अपना लाते मार रहे, घूसे मार रहे, वो दर्द के अंदर तड़प रही है और अल्लाह अल्लाह चिल्ला रही है। तो डॉक्टर कह रहा है उसे कि तेरा अल्लाह तुझे यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आने वाला है, नऊज़ बिल्लाह। अभी केस चल रहा है। तो हमें हमारी अपनी मुस्लिम डॉक्टर लेडियों की जरूरत है, बच्चियों की। हमारा मिजाज ही नहीं बना बच्चियों को पढ़ाने का, बच्चियों को पढ़ाने का, न बच्चों को पढ़ाने का। हमारा अपना क्या हाल हो गया पता है, मालूम आपको? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे ना इधर के रहे। इसलिए आज आशिकी के मुसलमानों, आज एक पक्का इरादा करो कि जैसे हमारे मुफ्ती साहब अब्दुल मजीद साहब कह रहे थे कि 2 लुक़मे अगर कम खाने की नौबत आए तो 2 लुक़मे कम खा लेना। मैं इससे कदम आगे बढ़कर कह रहा हूं कि अगर एक वक्त की रोटी मिलती है और अगर एक वक्त के फाकी की नौबत आती है तो एक वक्त भूखा रहकर गुजारा कर लो, लेकिन अल्लाह के लिए अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करो। करते सब इरादा, अपने गाढ़े पसीने की कमाई अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। हम तालीम पर नहीं खर्च करते, शादियों में खर्च करें। इनको अच्छे अच्छे लॉन्ग फ्रॉक, कौन से फ्रॉक?
وہ میں نے پچھلے مرتبہ بیان میں عرض کیا تھا، اچھا وہ لاک ڈاؤن تھا، نہیں تو پورے لڑکیاں وہ حلیمہ سلطانی نظر آ گئے ہوتے. کیا نظر آ گئے ہوتے؟ حلیمہ سلطان. وہ لاک ڈاؤن لگا بول کے نہیں ملا، نہیں تو وہ بھی فراق آ گیا تھا مارکیٹ میں. ہم کو کپڑوں کا شوق لگا. کس کا؟ برانڈ. موبائل اچھا برانڈ ہونا، نامچین ہونا، خاندانی ہونا. بولتے چائنا نہ کو اپنے کو. اچھی بات ہے، ذوق شوق اچھا رہنا چاہیے، لیکن میرا مزاج خرچ کرنے کا مدرسے پہ نہیں ہے، بچے کی تعلیم پہ نہیں ہے. مول صاحب کیا فیس ہے آپ کے پاس میں؟ مکتب کی کیا فیس ہے یہاں پر؟ فی سبیل اللہ. سبحان تیری قدرت. 50 روپے فری میں. کوئی بول رہا فری میں، یہاں پر اختلافات ہے، اور ایک فیس بھی آ رہی تو 50 روپے. اور بھی مکتب ہوں گے نا یہاں پر؟ کتنے ہیں؟ 50 روپے فیس. 50 روپے. 50 روپے. مجھے سننے میں درد لگ رہا ہے، کانوں میں تکلیف ہو رہی ہے میرے. بتاؤ یا خدا یا خدا یا خدا. بتاؤ اور کتنے اور حالات نہیں آئیں گے؟ بتاؤ میرے اوپر. میں اور آپ حقدار ہے کہ نہیں حالات کے؟ وہ تو کم ہے کہ ایسے حالات آئے، ورنہ میرے آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ آسمان سے میرے آپ کے نام کا پتھر آتا. نام کا. وہ پچھلے قوموں پر نام کے پتھر آئے تھے، نام کے. اس کے باپ کے ساتھ میں نام تھا اس کا. پچھلے قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی، عذاب آیا ان کے اوپر. تو کیا گرے ان کے اوپر؟ بولو آشتی والوں منہ سے بولو، تھوڑا زبان ہلاؤ تو اللہ پاک دل میں باتیں اتاریں گا. پتھروں کی برسات ہوئی ان کے اوپر. پتھر برسائے گئے اور پتھر برسا کر ان کو ہلاک کیا گیا. اور پتھر ایسے ویسے نہیں تھے، پتھر پہ برانڈ تھے. کیسے تھے؟ برانڈیڈ پتھر. پتھروں کے اوپر نام تھا فلا ابن فلا. اس کو جا کے لگتا تھا. 50 روپے فیس فری میں. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پر وہ اپنا مسئلہ رہا. بھائیوں میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ایک عام بات. ہمارا مزاج ہی ختم ہو گیا مدارس پہ لگانے کا، مکتب کی تعلیم کے اوپر لگانے کا، علماء پر لگانے کا. مزاج ہی ختم ہو گیا، نظام ہی ختم ہو گیا میرا آپ کا. ہم خرچ کہاں پر کر رہے ہیں؟ شادی میں ڈی جے پر، بینڈ باجوں پر، گانے باجوں کے اوپر، شادی کے کپڑوں کے اوپر، دلہے کے کپڑوں کے اوپر، دلہن کے کپڑوں کے اوپر، اور ڈیکوریشن کے اوپر. وہاں پر میرا آپ کا خرچ ہو رہا ہے، جہاں میرا آپ کا سرمایہ، میرا آپ کا مستقبل بننے والا ہے. پوری قوم اٹھنے والی ہے، اور بغیر تعلیم کے کچھ ہی نہیں ہے. میں اور آپ کتنے ہی مالدار ہو جائے، کتنے مالدار ہو جائے، لکھ پتی بنو، ملین بلین ٹریلین، میرے آپ کے پاس میں کتنا روپیہ آ جائے، اگر تعلیم نہیں ہے، جاہل ہے میں اور آپ ناکام ہیں. سب سے بڑا ہتھیار تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں. سب سے بڑا ہتھیار دینی تعلیم بھی، دنیاوی اور عصری تعلیم بھی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر مجھ کو آپ کو آگے نکلنا ہے، آگے جانا ہے، تو سب سے بڑا ہتھیار تعلیم. تعلیم کے ساتھ میں اور آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تعلیم کے ساتھ میں. اس لیے میں نے اپنے مدرسے کے اندر ابھی چند مہینوں پہلے میں نے کمپیوٹر اکیڈمی کی ابتدا کی ہے. ہمارے پاس میں ماشاءاللہ ہم نے 3 مہینے کا ایک کورس بنائے ہیں، جس کے اندر اردو، انگلش، مراٹھی زبان میں ٹائپنگ، ڈیزائننگ، اس کے علاوہ آپ کے بینر وغیرہ جو بنتے ہیں، کٹ آؤٹ وغیرہ بنتے ہیں، انویٹیشن کارڈ بنتے ہیں، اس کی مکمل جانکاری، اس کی تعلیم. اس کے علاوہ سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، یہ ساری چیزیں 3 مہینے کے اندر ماشاءاللہ بچے مکمل سیکھ رہے ہیں. آپ تحصیل ہے آپ کے پاس میں؟ بولو نا مجھ کو تھوڑا سا، میں آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کر جاتا ہوں. تحصیل ہے، نگر پالیکا ہے، پنچایت سمیتی ہے. وہاں پر آزو بازو میں تو آپ کو کمپیوٹر کی دکانیں ملتی ہوں گی. 7/12 نکالنا ہے، 8 کا اتارا نکالنا ہے، شاپ ایکٹ لیسن نکالنا ہے، آپ کو ادیوگ آدھار کارڈ نکالنا ہے، جی ایس ٹی آپ کو نمبر نکالنا ہے، سی اے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ کی. تو اپنے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بچوں کی، ایمان والے بچوں کی کتنی دکانیں، کتنا پرسنٹیج ہے، کتنا فیصد ہے ہمارا؟
نہیں ہے, ہمارے پاس میں نہیں ہے نظام, ہے بھی تو اللہ ماشاءاللہ اکا دکا انگلیوں پر شمار کرنے جیسا. اس لیے بھائیو آج اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر بڑے آپ کے ساتھ میں رسپیکٹ کے ساتھ میں, بڑی لجاجت کے ساتھ میں اور بڑے درد کے ساتھ میں, یہ دل اگر نکال کر بتانے کی چیز ہوتی تو میں آپ کو نکال کر بتاتا کہ یہ دل کتنا تڑپ رہا ہے, اس قوم کی حالت کیا ہو گئی. میں اور آپ ایک دوسرے کی کھینچاتانی میں لگے ہوئے ہیں, غیر ضروری کاموں میں, حسد میں, جلن میں, کینے میں, کپٹ میں, بغض میں, عداوت میں, شہرت میں, نام و نمود میں, ریاکاری میں, جھگڑوں میں, فساد میں, گالیوں میں, دھوکہ دہی میں, فراڈ کرنے میں, ایک دوسرے کے حقوق ہڑپنے میں, ایک دوسرے کے باندھ کوڑنے میں, ایک دوسرے کے گھروں میں ڈوکانے کی مجھ کو آپ کو عادت ہو گئی. تعلیم کا نظام نہیں ہے میرے آپ کے پاس میں. اس لیے اللہ کے لیے ہمارے اپنے شہر آستی کے جتنے مکاتب ہیں, الحمدللہ آپ کے پاس میں مدرسہ بھی ہے, جتنے مکاتب ہیں, جتنے مدارس ہیں, سب کو مضبوط کرو انشاءاللہ. سب کرتے ہیں انشاءاللہ, مضبوط کرو, مالی اعتبار سے بھی, جانی اعتبار سے. جتنے اسکول ہیں, اردو اسکول ہے, انگلش اسکول ہے, مراٹھی اسکول ہے, اپنے بچوں کا تعلق اسکول سے آراستہ کرو. کیوں؟ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, کسی باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں دیا, کوئی گفٹ نہیں. 1400 سال پہلے. کیوں؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا 2022 میں تعلیم سے بڑھ کر کوئی ویپن نہیں رہے گا, کوئی ہتھیار نہیں رہے گا. تعلیم ہتھیار ہے بہت بڑا, تعلیم بہت بڑا ہتھیار ہے, سب سے بڑا ہتھیار. اس لیے کہ آج کل کی جو جنگ ہوتی ہے وہ ہاتھ پیر سے نہیں ہوتی. کیسے ہوتی بتاؤ؟ ٹیکنالوجی, آئی ٹی. اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی. سب کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے ارادے انشاءاللہ, سارے سب کرتے ہیں انشاءاللہ. پیچھے سے آواز بولو ذرا. سب کرتے, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ. اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم, دنیا کی بھی تعلیم. آج ارادہ کرو اپنے بچوں کو. میں کل اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, بات ختم کر رہا ہوں. میرے اپنے بچے سے میں نے کہا, بیٹے تجھے حافظ قرآن بننا ہے اور انجینئر بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بولو نا, انجینئر. حافظ قرآن کے ساتھ میں. بولے ابو بھیا کو کیا بنانے کا؟ میں نے کہا بھیا کو حافظ قرآن اور ڈاکٹر, اس کو سوٹ ہوتا. میں نے کہا اس کی پرسنالٹی کے اوپر ڈاکٹر. بولے چھوٹے کو کیا بنانے کا؟ سننا مزے کی بات, حقیقت سنایا میں نے کہا اس کو حافظ قرآن بنا کر اس کو راجنیتی میں ڈالنے کا. کیا میں ڈالنے کا؟ تم دونوں سے اگر کچھ گڑبڑ ہوگی نا وہ سنبھالے گا. میں نے کہا وہ منور فاروقی سنے تم نے؟ منور فاروقی ابھی کنگنا رناوت کے جیل میں ہے. وہ اتیاچاری جیل جو لاک اپ بنایا نا اس نے, اس کے اندر گیا وہ. تو اس نے کہا تھا کہ ایک بچے نے بم بنایا. بم کیا بنایا؟ بم سمجھتا. کسی نے بہت اچھا کہا, یہ کس نے چھین لی ان بچوں کے ہاتھوں سے مٹی جو کل کھلونے بنا رہے تھے, آج بم بنا رہے ہیں. اس بار زمینوں میں ہم نے دھواں بویا ہے, اس بار زمینوں میں ہم نے دھواں بویا ہے. اب پھل نہیں آئیں گے شاخوں پر, بم آئیں گے. کیا آئیں گے؟ بم آئیں گے. ایسی مذاق کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بم بنایا, بم بہت اچھا بم بنایا. تو اس کا باپ آیا اور باپ آ کر کہنے لگا بیٹے یہ کیا بنا؟ کہنے لگا ابو جان یہ بم ہے. پپا یہ بم ہے. پپا, ابو جان نہیں بولا, پپا. ابو جان کے بھی بہت مسئلے ہیں. پپا یہ کیا ہے؟ بم ہے. تو کیسے بنایا؟ بولے دیکھو. بولے پپا میں نے اس کے اندر یہ جڑایا, یہ جڑایا, یہ جڑایا, وہ جڑایا, یہ لگایا, وہ لگایا, تو یہ بم بنا. بولے انہوں نے بولے نہیں یہ بم ادھورا ہے. بولے ابھی اس کے اندر تو نے مین چیز نہیں جڑایا. کیا نہیں جڑایا؟ مین چیز نہیں جڑایا. تو سب تو جڑایا, بولے تیار ہے بولے پھٹنے کے لیے, آکے مین چیز نہیں جڑایا. بولے کیا ہے؟ اسی لیے بولے باپ باپ رہتا. بولے باپ کے بغیر ادھورا ہے بیٹا. کیا نہیں جڑایا؟ اس میں راجنیتک سپورٹ جڑایا کہ تم نے؟ بولے کیا راجنیتک سپورٹ
جڑا ہے کیا؟ وہ نہیں جڑا، کہا کہ وہ جڑا تب جا کر تیرا بم کیا ہوگا؟ پورا ہوگا، تب تک وہ بم کیا ہے؟ ادھورا ہے، ناقص ہے۔ اس لیے بھائیوں اپنے بچوں کے آج گھر پر جاؤ، بیوی کے ساتھ میں بیٹھو، بچوں کے ساتھ میں بیٹھو اور پکا ارادہ کرو، اس اعتبار سے پلاننگ کرو اپنے بچوں کو اپنے حافظ قرآن کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ، عالمہ کے ساتھ، حافظہ کے ساتھ، بہترین دین کی تعلیم کے ساتھ میں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر، بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مدرسہ زینت العلوم کے ذمہ داران احباب کا، حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے مجھ کو دعوت دی اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جن جن بھائیوں نے، جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس مکتب کو خصوصاً اور عموماً پورے مدارس کو، مکاتب کو اور جتنے مساجد ہیں، اللہ پاک دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔